ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس رخ کی طرف ہونا جس رخ میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول کو ہم نے بھیجا۔ یہ ہم نے بھیجا کا لفظ ہی عاشقوں کے لیے عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے۔ رسول کو ہم نے بھیجا۔ کون فرماتا ہے؟ ہمارا معشوق حقیقی، ہمارا محبوب حقیقی، ہمارا معبود۔ ایک ہے شکر اور ایک ہے حمد۔ حمد میں بھی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے، شکر میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے۔ الحمدللہ والشکر للہ، دونوں میں فرق ہے۔ دو سمندر جمع ہو رہے ہیں، علم ظاہر علم باطن جمع ہو رہے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمده سبحانه وتبارك وتعالى ونصلي ونسلم على رسوله الكريم، أما بعد فقد قال الله سبحانه وتبارك وتعالى في كلامه القديم المجيد وهو أصدق الصادقين، كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون، فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون۔ صدق الله مولانا العظيم، وصدق رسوله النبي الكريم، وبلغنا ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، وبكل ما جاء به أشرف الخلائق وأكرمهم وأطهرهم وأطيبهم وأقدسهم وأنورهم وأضوأهم وأبهاهم وأزكاهم وأولاهم وأعلاهم على الإطلاق محمد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم من المؤمنین والحمد للہ رب العالمین۔ معزز و محترم حاضرین، اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ کا ہم تمام پہ بے انتہا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں نبی کریم آقائے نامدار باعث کون و مکان صاحب لولا کلمہ سرور کائنات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم کی مقدس و مبارک امت میں پیدا فرمایا اور ہمیں آپ کی نسبت پر فخر و شکر کرنے کی توفیق عطا فرمائی۔ ہمارے آج کے اس بیان کا عنوان ہے شکر نعمت عظمیٰ۔ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اپنے حبیب پاک فخر موجودات سرور کائنات سرکار دو عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں ہمیں اس عنوان پر حق کہنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیشہ ہمیشہ ہماری قسمت میں حق کو رکھے اور ہمیں اور ہمارے تمام متعلقین کو خدا واسطے کی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حاضرین، میں نے آپ کے سامنے قرآن مجید کی سورہ مبارکہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 151 اور 152 کی تلاوت کی۔ یہ 150 پر 1 اور 150 پر 2 آیت نمبر کی میں نے تلاوت کی کہ اللہ سبحانہ و تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے کہ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول کو تم ہی میں سے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ یتلو علیکم آیاتنا، تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں۔ آیتیں ہماری ہیں، تلاوت رسول کرتے ہیں۔ کلام ہمارا ہے، رسول سے ظاہر ہو رہا ہے۔ ہمارا کلام ہم ڈائریکٹ تم تک پہنچاتے نہیں، ہمارا کلام بھی ہم ہمارے رسول کے ذریعے تم تک پہنچاتے ہیں۔ صفت بھی ہمیں ملی ہے رسول کے توسط سے، تو ذات ڈائریکٹ کہاں ہمیں ملے گی؟ تو فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے، یعنی جیسا کا کما کا تعلق جو ہے پہلی نعمتوں سے ہے۔ ان آیات سے پہلے
تحویل قبلہ کی آیتیں ہیں۔ کعبۃ اللہ کو اللہ تعالیٰ نے قبلہ بنا دیا مسلمانوں کا، اس کا ذکر ان آیتوں سے پہلے ہے۔ بیت المقدس قبلہ نہ رہا، کعبۃ اللہ شریف قبلہ ہو گیا۔ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ہمیں قبلہ عطا کر دیا، تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے۔ اللہ تو اللہ ہے، اللہ پر کسی کی قدرت نہیں، اللہ غنی عن العالمین ہے۔ غنی عن العالمین ہوتے ہوئے ہمارے لیے وہ قبلہ دیا جو ہمارے پیغمبر کا پسندیدہ ہے۔ تو اس معلوم ہوا وہ غنی ہمارے پیغمبر سے بے پناہ محبت کرتا ہے، بے پرواہ ذات ہے، اسے کسی کی ضرورت نہیں، وہ محبت کرتا ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ایسی محبت ہم کیا بتائیں کہ کیسی محبت ہے۔ اس کی محبت کی ایک جھلک یہ ہے کہ ہمارے پیغمبر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق ہماری عبادت گاہ کو بنا دیا۔ ہمارے ذریعہ عبادت جو ہے، قبلہ عبادت جو ہے، ہمیں اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے، تو کس طرح راضی کرنا ہے؟ ہم کس طرح راضی کر سکتے ہیں اللہ تعالیٰ کو؟ کیا کریں گے تو اللہ راضی ہوتا ہے؟ عبادت۔ بندے سے خدا کب راضی ہوتا ہے؟ جب بندہ بندگی کرتا ہے۔ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو صرف اور صرف اس لیے پیدا کیا کہ وہ میری بندگی کریں۔ تو اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے، وہ کیا ہے؟ بندگی کرنا، عبادت کرنا۔ جن عبادتوں کا جسم سے تعلق ہے، ان ساری عبادتوں میں سب سے اعلیٰ عبادت ہے نماز۔ حج بھی عبادت ہے، زکوٰۃ بھی عبادت ہے، جہاد بھی عبادت ہے، روزہ بھی عبادت ہے، سب عبادتیں ہیں، مگر سب سے افضل عبادت کیا ہے؟ ایمان کے بعد، عقائد صحیحہ کے بعد، سنیت کے بعد نماز کا درجہ ہے۔ اگر سنیت نہیں تو نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی نماز نہیں پڑھتا تو گناہگار رہے گا، سنیت ہے تو اس کی سنیت تو سنیت ہی رہے گی۔ اگر سنی نہیں ہے، نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز قبول نہیں۔ اگر کوئی کافر ہے، وہ نماز پڑھتا ہے تو نماز ہی نہیں۔ کوئی کافر ہے، نماز پڑھتا ہے تو سمجھانے کے لیے بولا، وہ نماز ہی نہیں ہے۔ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، کعبے کی طرف ہو گیا، سجدہ کرتا ہے، ایمان نہیں ہے تو وہ نماز ہی نہیں ہے۔ اور اگر سنی نہیں ہے، یعنی عقیدہ صحیحہ، عقیدہ اہل سنت نہیں ہے، تو وہ نماز قبول نہیں ہے۔ اگر اس بدعقیدہ کو 10,000 سال کی عمر مل جائے اور 10,000 سال بھی وہ کعبے کے پاس جا کر نماز پڑھتا رہے، اللہ کی عزت و جلال کی قسم ایک سجدہ بھی قبول نہیں۔ اور صحیح العقیدہ ہے، یہ ایک سجدہ بھی کرے قبول ہے، ہر رکعت قبول ہے، اس کا ہر نیک عمل قبول ہے۔ اعمال صالحہ سے، سارے اعمال صالحہ میں افضل ہے نماز، اور نماز سے بھی افضل ہے صحت اعتقاد۔ اس لیے آپ سب جانتے ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بشری بعثت کی جو زندگی رہی ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی مدنی زندگی، اس میں مدنی زندگی متأخر ہے، بعد میں مکی زندگی متقدم ہے، پہلی زندگی۔ تو مکے میں آپ دیکھیں گے کہ نماز کا ذکر ہی نہیں، روزہ زکوٰۃ حج کا ذکر کہاں ہوگا؟ نماز بھی وہ ہجرت سے 1 سال پہلے نماز فرض ہوئی، ہجرت سے 1 سال پہلے معراج ہوئی، معراج میں نماز فرض ہوئی۔ وہ جو فرض ہوئی اس وقت اور اب نماز پڑھی جاتی ہے، اس میں بہت فرق تھا۔ جیسا کہ اب نماز پڑھتے ہیں، آپ نماز میں کلام کرتے، بات چیت کرتے ہیں، السلام علیکم، خیریت، کیسے ہیں؟ الحمدللہ، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، اچھے ہیں نا؟ یہ نماز میں ابتدا میں یہ جائز تھا، بات چیت ہوتی تھی، السلام علیکم، وعلیکم السلام، خیریت، کیسے ہیں، یہ بات چیت جاری تھی، نماز بھی جاری رہتی بات چیت میں۔ بعد آیت نازل ہوئی، قوموا للہ قانتین، اللہ تعالیٰ کے لیے قانت ہو کے کھڑے ہو جاؤ، تو بات کرنا بند کر دیا گیا۔ تو نماز کی کئی صورتیں رہی، بدلتی رہی، مگر عقیدے کی صورتیں بدلتی نہیں رہی، کہ اعمال میں بہت تخفیف ہے، تخفیف ثابت ہے اعمال میں، عقیدے میں کوئی تخفیف نہیں۔ صل قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب، یہ حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سرکار فرماتے ہیں کہ صل قائما، اے عمران کھڑے ہو کر نماز پڑھو، فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑ نہیں سکتے تو بیٹھ کر نماز پڑھ لو،
فَإِن لَّمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَىٰ جَنب، اگر بیٹھ بھی نہیں سکتے تو کروٹ کی بل نماز پڑھ لو، لیٹے ہوئے نماز پڑھ لو۔ تو نماز میں اعمال میں تخفیف ہے، اعمال میں تغیر و تبدل ہوا ہے، عقائد میں نہیں۔ کئی اعتبار سے ثابت ہوتا ہے کہ سارے اعمال بدنیہ، اعمال صالحہ سے افضل ہے صحیح عقیدہ، صحت اعتقاد۔ عقیدے کے بعد سارے اعمال میں افضل کیا ہے؟ نماز۔ نماز کے لیے جو شرائط ہیں، یعنی شرط اسے کہتے ہیں، اس کے بغیر وہ عمل واقعی نہیں ہوتا۔ نماز کے لیے جو شرائط ہیں ان میں سے ایک شرط ہے استقبال قبلہ، قبلے کی طرف ہونا۔ قبلہ کدھر ہے؟ یہاں ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے، ادھر ہے۔ کوئی صاحب ادھر مڑ کر کھڑے ہو گئے، سارا قرآن پڑھ لیے ایک رکعت میں، نماز ہو جائے گی ان کی؟ وہ گناہ گار ہو جائیں گے، اگر عمدن کریں بے ایمان ہو جائیں گے۔ تو معلوم ہوا استقبال قبلہ، قبلہ کے رخ میں رہنا کے لیے نماز کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے۔ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں اعلیٰ عبادت ہے نماز، اس کے صحیح ہونے کے لیے شرط ہے استقبال قبلہ، اور وہ قبلہ کس کی رضا کے مطابق ہے؟ محمد مصطفیٰ کی رضا کے مطابق۔ سوچئے آپ، قَدْ نَرَىٰ تَقَلُّبَ وَجْهِكَ فِي السَّمَاءِ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، ہم دیکھتے ہیں آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے، ہم آپ کو اس قبلے کی طرف پھیر دیں گے جس سے آپ راضی ہیں۔ یہ حدیث نہیں، یہ قرآن ہے کہ قبلہ ہمارا رضائے مصطفیٰ، رضائے مصطفیٰ کے مطابق ہمارا قبلہ۔ اللہ کو منانا ہے، اللہ کو راضی کرنا ہے تو اس رخ کی طرف ہونا جس رخ میں مصطفیٰ کی رضا ہے۔ ہماری نماز رضائے مصطفیٰ کے مطابق، ہماری نجات رضائے مصطفیٰ پر۔ سب یہ کہتے ہیں کہ بھائی نجات کا دار و مدار عمل پر ہے، عمل کے صحیح ہونے کا دار و مدار مصطفیٰ کی رضا پر ہے۔ پھر اس کے بعد آپ عمل لے کر گئے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہاں بھی فرماتا ہے اللہ لَسَوْفَ يُعْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، آپ کو آپ کا رب وہ دے گا کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ وہ کیا دے کر راضی کرے گا؟ کیا ہے جو حضور کو نہیں ملا ہے؟ سب کچھ حضور کو مل گیا ہے، وہ حشر میں کیا دے کر حضور کو راضی کرے گا؟ ہمیں نجات دے کر حضور کو راضی کرے گا، ہمیں جہنم سے بچا کر۔ معلوم ہوا ہماری عبادت بھی رضائے مصطفیٰ پر منحصر ہے اور ہماری نجات بھی رضائے مصطفیٰ پر منحصر ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کعبۃ اللہ کو قبلہ بنایا گیا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس نعمت کا ذکر کرنے کے بعد فرماتا ہے جیسا کہ، یعنی یہ نعمت ہوئی نا، اور اسی طرح جیسا کہ، یعنی اس سے بڑی نعمت، کعبے کو قبلہ بنانے کی نعمت سے بڑی نعمت ہے رسول کو بھیجنا تمہارے پاس۔ ان کے آنے کی وجہ سے کعبہ بنا، ان کے آنے کی وجہ سے کعبہ قبلہ بنا، ان کے آنے کی وجہ سے ایمان آیا، اسلام آیا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا، جیسا کہ پہلے چھوٹی نعمت کا ذکر ہوتا ہے، اصول یہی ہے، اس کے بعد بڑی نعمت کا ذکر ہوتا ہے، بڑی نعمت کا ذکر کرنے کے بعد چھوٹی نعمت کا ذکر نہیں کیا جاتا۔ تو کعبے کو کعبہ بنانا، کعبے کو قبلہ بنانا، یہ بہت بڑی نعمت ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے رسول کو ہم نے بھیجا ہے، یہ نعمت اس سے بڑی نعمت ہے، کیونکہ اس نعمت سے وہ نعمت ہے۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم، جیسا کہ ہم نے بھیجا تم میں ایک رسول کو۔ رسول کو بھیجنے کی بات آئی تو ہم سے بات کرتا ہے، رسول کو بھیجنے کی بات آئی تو فرماتا ہے جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو بھیجا، ہم سے بات کرتا ہے۔ کعبے کو قبلہ بنانے کی بات آئی تو رسول سے بات کرتا ہے، جیسا کہ ہم نے کعبے کو قبلہ بنا دیا تمہارے لیے، ہم سے بولتا نہیں، ان کے لیے ہم پر احسان کیا ہے حضور کو بھیج کر، تو فرماتا ہے کہ جیسا کہ تم میں ہم نے ایک رسول کو بھیجا، ہمیں خوش ہونے پر، شکر کرنے پر مجبور کرتا ہے اللہ تبارک تعالیٰ، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو بھیجا، تم ہی میں سے، تمہارے جنس میں سے انسان بن کر آئے وہ رسول۔ فرشتگی کے ساتھ آتے رسول تو تم کیا اتباع کر سکتے تھے؟ فرشتہ نہ کھاتا ہے، نہ پیتا ہے، نہ سوتا ہے، اس کا اتباع کس طرح کریں گے ہم؟ تو وہ نور خدا بشر بن کے آیا۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا،
وہ رسول کیا کرتے ہیں؟ تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم. 4 کام کرتے ہیں. پہلے اللہ کی آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں صاف ستھرا کرتے ہیں، اپنے ارشادات سے، اپنے فیضان سے، اپنی تعلیمات سے تمہیں پاک کرتے ہیں. وہ پاک ہم خود سے نہیں ہیں، بھول کر بھی نہیں سمجھنا. یزکیکم، محمد مصطفیٰ پاک کر رہے ہیں. ہم میں کفر کی گندگی نہیں ہے، اسلام کی پاکی ہے، یہ خود سے نہیں. یزکیکم، محمد رسول اللہ کا تزکیہ ہے، حضور کی طرف سے ہے. یہ ہم میں اسلام کی پاکی ہے، ہم میں تقوی کی پاکی ہے، ہم میں توحید کی پاکی ہے، ہم میں احسان ہے، ہم میں حیا ہے، ہم میں شرم ہے، ہم میں عزت ہے، ہم میں سخاوت ہے، ہم میں شرافت ہے، ہم میں جذبہ عبادت ہے. جو خوبیاں ہم میں ہیں سب پاکیاں ہیں ہمارے اندر. اللہ فرماتا ہے یہ پاکی تم میں ہے. یزکیکم، یہ پاک کون کرتے کون ہے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حضور کو پاک رہنے والا بتا، پاک کرنے والا. یعنی حضور ایسے پاک ہیں کہ وہ دوسروں کو پاک کرنے والے ہیں. ایک حضور کروڑوں کو پاک کرتے ہیں. کیا قدرت ہے حضور کی! کروڑوں کو آج تک جو تزکیہ ہو رہا ہے وہ حضور ہی کر رہے ہیں. اس لیے بھی کوئی دوسرا نبی آتا ہی نہیں ہے نا. نبی گئے نہیں. ایک نبی جاتے تو دوسرے نبی آتے تھے، پھر وہ نبی جاتے تو تیسرے نبی آتے تھے. اب یہ نبی جاتے ہی نہیں، کہ اس لیے بھی نماز میں یہ اس عقیدے کو رکھ دیا. ہم نماز پڑھتے نہیں، نماز میں ہم بیٹھ کر کہتے التحیات للہ والصلوات والطیبات السلام علی النبی. نبی پر سلام نہیں کہتے ہیں، اے نبی آپ پر سلام. نبی موجود ہیں. یہ عقیدہ ہر نماز میں، ہر خادے میں یاد دلایا جاتا ہے. السلام علیک ایھا النبی، یا السلام علیک ایھا النبی وہابیت کا ورد ہے. وہ سب سے بڑے نبی ہیں، حضور موجود ہیں، اس لیے بھی کوئی دوسرا نبی نہیں آتا. اور حضور زندہ ہیں اس لیے خطاب کرتا ہے بندہ السلام علیک ایھا النبی. اور آہستہ سے خطاب کر کے بتاتا ہے کہ وہ اتنی آہستہ آواز بھی سنتے ہیں. آپ خادے میں بیٹھتے نہیں، تحیات پڑھتے تو کتنی آواز سے پڑھتے؟ بہت آہستہ. بازو جو نمازی بیٹھا ہے وہ بھی سنتا نہیں، بازو جو نمازی ہے وہ سنتا نہیں، مدینے والے سنتے ہیں. سوچیے آپ، یہ نماز سے ثابت ہوتا ہے. السلام علیکہ ایھا النبی، السلام علیکہ ایھا، کیونکہ جان سے زیادہ قریب ہے وہ جان. یہ خدا نے فرمایا النبی اولیٰ بالمؤمنین من انفسہم، نبی ایمان والوں کی جانوں سے زیادہ ان سے قریب ہیں، ان کی جان سے زیادہ قریب ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، اور تمہیں پاک کرتے ہیں. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں بھیجا ایک رسول کو ہم نے بھیجا. یہ ہم نے بھیجا کا لفظ ہی عاشقوں کے لیے عشق کی آگ کو بھڑکانے کے لیے کافی ہے. رسول کو ہم نے بھیجا. کون فرماتا ہے؟ ہمارا معشوق حقیقی، ہمارا محبوب حقیقی، ہمارا معبود. ہم نے بھیجا رسول کو. رسول خود سے نہیں آ گئے، ہم نے بھیجا. کما ارسلنا فیکم رسول، تم میں ایک رسول کو ہم نے بھیجا، منکم تم ہی میں سے، یتلو علیکم آیاتنا، وہ رسول تم پر ہماری آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں. ویزکیکم، آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تلاوت پر اکتفا نہیں، یعنی قرآن شریف پڑھ کر رکنا نہیں چاہیے، تزکیہ بھی ضروری ہے. تلاوت کے ساتھ تزکیہ. کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم، وہ تمہارا تزکیہ کرتے ہیں. تزکیہ کے معنی ہیں زکوٰۃ کو، زکوٰۃ اس واسطے کہتے ہیں کہ وہ مال کی پاکی ہے. زکوٰۃ جب دے دیتا ہے بندہ تو اس کا مال پاک ہو جاتا ہے. دوسرا زکوٰۃ کو زکوٰۃ اس واسطے کہتے ہیں کہ مال میں برکت ہو جاتی، بڑھ جاتا ہے. تزکیہ کا ایک معنی اس اعتبار سے پاک کرنا ہے، دوسرا معنی ہے بڑھانا. تزکیہ کرنے والے کیا کرتے ہیں؟ جن کا تزکیہ کرتے ہیں ان کو پاک کر کے خدا کی بارگاہ میں پیش کر دیتے ہیں. جیسا کہ ہم کیوں پاک کر کے پیش کرتے ہیں؟ کیونکہ اس کی بارگاہ بہت پاک ہے. پاک مولا سے قریب کرنا ہے تو پاک کر کے پیش کرتے ہیں. وَيُزَكِّيكُمْ وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ. کیسا تزکیہ ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا. ہم کتنی گندگیوں سے پاک ہیں نہیں،
یہ حضور کا فیضان ہے۔ آپ سے کبھی کفر ہوا، شرک ہوا، ارتداد ہوا، زندقہ ہوا، آپ سے کبھی وہابیت کا کام ہوا، وہاں رافضیت، یہ ان ساری نجاستوں سے ہم بچے ہوئے ہیں نا۔ یزکیکم، محمد مصطفیٰ تمہیں پاک رکھتے ہیں، پاک کرتے ہیں، ہمیں پاک کرتے ہیں، ہم اتنے پاک ہیں، یہ کمال ہے محمد رسول اللہ۔ ہمارے پیر کا بھی تزکیہ وہی فرماتے ہیں، پیر کے پیر کا تزکیہ بھی وہی فرماتے ہیں، پیران پیر کا تزکیہ بھی محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، خواجہ اجمیری کا تزکیہ بھی محمد مصطفیٰ نے کیا ہے، سارے تابعین و تبع تابعین، سارے صحابہ کا تزکیہ محمد مصطفیٰ نے کیا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ کیسا کیسا تزکیہ کیا ہے۔ حضرت ابو العباس مرسی، یہ ابو الحسن شاذلی کے خلیفہ ہیں۔ ابو الحسن شاذلی سلسلہ شاذلیہ کے بانی امام ابو الحسن شاذلی، یہ سادات سے ہیں، امام حسن کی اولاد سے ہیں۔ ان کا نام ہے علی، ابو الحسن شاذلی کا نام کیا ہے؟ علی بن عبداللہ بن عبد الجبار، سلسلہ شاذلیہ کے بانی ہیں۔ ان کے خلیفہ ہیں ابو العباس مرسی، ان کے مرید ہیں شرف الدین بوصیری، امام شرف الدین بوصیری۔ تو حضرت ابو العباس مرسی فرماتے ہیں لو حجب النبی صلی اللہ علیہ وسلم انی طرفۃ عین ما عددت نفسی مسلما، مجھ سے اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ ایک لمحے کے لیے بھی اوجھل ہو جائیں تو میں خود کو مسلمان نہیں سمجھوں گا۔ ہم حضور کو دیکھ رہے ہیں، ہم خود کو مسلمان سمجھ کے بیٹھے، بہت پاک ہیں ہم، بہت پوتر ہیں، بہت بڑے پڑھے لکھے ہیں، بہت پہنچے ہوئے ہیں، سب حضرت کی نظر میں ہم کیا ہیں؟ سب ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ محمدی ہٹ جائے میری آنکھوں سے میں خود کو کافر سمجھوں گا۔ یہاں حال کیا ہے؟ ایک لمحے کے لیے بھی جلوہ نظر نہیں آتا ہے، یعنی ان کے اس کا یہ معنی نہیں یہاں کفر کا فتویٰ نہیں دیا جا رہا ہے، اس درجے کے اعتبار سے وہ مقامات کی بلندی ایسی ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی کمزور ایمان والا سمجھتے ہیں۔ یہ تزکیہ، ان کا قلب اتنا پاک و صاف جو ہے کہ ہر وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جلوہ دیکھ رہے ہیں۔ یہ تزکیہ بھی کرنے والے کون ہیں؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم۔ کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، تمہارا تزکیہ کرتے ہیں اور تمہیں کتاب کی تعلیم دیتے ہیں۔ تزکیہ کے بعد تعلیم، پہلے پاک کرتے ہیں پھر تعلیم دیتے ہیں۔ برتن میں دودھ بعد ڈالتے ہیں، پہلے برتن کو دھوتے ہیں۔ مرشد جو ہوتے ہیں وہ پہلے تزکیہ کرتے ہیں، اپنے فیضان سے، اپنے ارشادات سے مرید کے قلب کا تزکیہ کرتے ہیں، تصفیہ کرتے ہیں، اس کے بعد اس میں تعلیمات رکھتے ہیں، تو وہ تعلیم ایسی ہوتی ہے کہ وہ نور ہی نور رہتی ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمہ، اور تمہیں کتاب کی بھی تعلیم دیتے ہیں اور حکمت کی بھی تعلیم دیتے ہیں، علم ظاہر کی بھی تعلیم دیتے ہیں، علم باطن کی بھی تعلیم دیتے ہیں، قرآن شریف بھی سکھاتے ہیں اور قرآن کی شرح بھی سکھاتے ہیں۔ لم تکونوا تعلمون، اور جو کچھ بھی تم نہیں جانتے تھے وہ سب تمہیں سکھاتے ہیں پیغمبر۔ تو اب یہاں اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا ہے؟ میلاد کا ذکر کیا ہے، حضور کے آنے کا ذکر اور حضور کے اوصاف حمیدہ۔ میلاد کی یہی اصل ہے۔ اس کے فوراً بعد اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، اے لوگو، اے امت مصطفیٰ، اے غلامان مصطفیٰ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اور تم میرا شکر کرو، میری ناشکری مت کرو۔ جہاں تک میں نے قرآن پڑھا ہے، اللہ کو یاد کرو، اللہ تعالیٰ نے ایسا حکم لفظ کے اعتبار سے دو جماعتوں کو ہی دیا ہے۔ وہ کون دو جماعتیں ہیں؟ ایک انبیاء و مرسلین کی جماعت اور ایک غلامان مصطفیٰ کی جماعت۔ سوچئے ذرا کتنا بڑا احسان ہے یہ، انبیاء و مرسلین کی جماعت اور امت مصطفیٰ۔ انبیاء و مرسلین بولے تو ہم ان میں ہے ہی نہیں، امت مصطفیٰ میں ہم ہیں، یہاں جتنے بیٹھے سب ہیں، اور ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم جانتے ہیں ہم کیا ہیں، ہم فخر سے شکر سے کہہ سکتے ہیں ہم امت مصطفیٰ ہیں، خدا کی قسم امت مصطفیٰ ہیں۔ انبیاء و مرسلین سے خطاب کیا کہ اللہ کو یاد کرو، اور امت مصطفیٰ سے خطاب کیا اللہ کو یاد کرو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے سوائے کسی نبی کی امت سے اللہ نے یہ فرمایا نہیں اللہ کو یاد کرو، قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے، سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔
بھائی کئی نبیوں کی امتیں ہیں نا، سارے انبیاء کی امتیں ہیں، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کی جتنی امتیں ہیں، ان میں سے کسی ایک سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا ان کے نبی کے ذریعے کہ اللہ کو یاد کرو۔ حضرت موسیٰ نے فرمایا، قرآن میں سے نہیں ہے، اے میری قوم اللہ کو یاد کرو۔ حضرت عیسیٰ نے فرمایا اپنی امت سے کہ اے میری امت اللہ کو یاد کرو۔ حضرت شیس نے فرمایا اپنی امت سے تم اللہ کو یاد کرو۔ حضرت ہود نے فرمایا اپنی امت سے اللہ کو یاد کرو۔ ایسا قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ ہمارے سوا جو امتیں ہیں ان سے فرماتا ہے کہ ان کے نبیوں کے ذریعے اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو۔ حضور کی بھی تعریف ہو رہی ہے، حضور کے غلاموں کی تعریف ہو رہی ہے، اور حضور کے غلاموں میں ہم ہیں، اور میں قرآن سے ثابت کر رہا ہوں۔ حضرت ہود علیہ السلام کی امت ہے عاد، ان کی قوم۔ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر ہود علیہ السلام فرماتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اے میری قوم تم اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ کسے یاد کرو؟ نعمتوں کو یاد کرو۔ صالح علیہ السلام اپنی قوم سمود سے کہتے ہیں فَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ وَلَا تَعْثَوْا فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِينَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو، زمین میں فسادی بن کر مت پھرو۔ اے قوم اللہ کو یاد کرو، ایسا لفظ نہیں ہے، سارے قرآن میں کہیں بھی نہیں ہے۔ وہ اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مخلوق ہے نا، ان سے ایسا لفظ نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ فرماتا ہے اے موسیٰ ذکرہم بایام اللہ، اے موسیٰ آپ اپنی قوم کو اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ، اللہ کے دنوں کی، اللہ کے ایام کی، اللہ کی یاد دلاؤ بولتے ہیں۔ یا بنی اسرائیل، اللہ اکبر، حضور کے زمانے کے جو بنی اسرائیل ہیں ان سے خطاب ہو رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، اے بنی اسرائیل تم میری نعمت کو یاد کرو، مجھے یاد کرو کا لفظ نہیں۔ انبیاء سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اللہ کو یاد کرو۔ لا تنیا فی ذکری، اے موسیٰ آپ اور ہارون دونوں میری یاد میں سستی نہ کریں، اللہ کی یاد کے بارے میں۔ اقیم الصلاۃ لذکری، اے موسیٰ نماز قائم کرو میرے ذکر کے لیے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری تسبیح زیادہ کریں اور تجھے زیادہ یاد کریں۔ دیکھو اللہ کو یاد کرنے کی بات کون کر رہے ہیں؟ پیغمبر۔ اللہ کو یاد کرنے کی بات کن سے فرما رہا ہے؟ اللہ پیغمبروں سے۔ وَاذْكُرْ رَبَّكَ كَثِيرًا وَسَبِّحْ بِالْعَشِيِّ وَالْإِبْكَارِ، اے زکریا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے زکریا تم اپنے رب کو یاد کرو صبح شام۔ تو خدا کو یاد کرنے کا حکم کسے ہے؟ ان آیتوں سے پیغمبروں کو۔ ہم سے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو تم اللہ کو زیادہ یاد کرو۔ سوچو ذرا، اگر اس پر رک گئے آپ کیفیت طاری ہو جائے گی۔ میرے اللہ کے پاس میرا بھی کیا مقام ہے، اللہ اکبر۔ میں نبی نہیں، میں رسول نہیں، میں فرشتہ نہیں، میں صحابی نہیں، میں تابعی نہیں، میں تبع تابعی نہیں، میں گناہگار امتی ہوں محمد مصطفیٰ کا۔ حضور کی نسبت کے صدقے میں مجھ سے بھی یہ خطاب ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے وہ لوگ جو ایمان لائے تم اللہ کو یاد کرو، زیادہ یاد کرنا۔ یہ ہم سے فرماتا ہے۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ جمعہ میں اللہ فرماتا ہے اللہ کو زیادہ یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ آج سے کہا جاتا ہے وَاذْكُرُوا آلَاءَ اللَّهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ۔ ہم سے فرماتا ہے نعمتوں کے دینے والے کو یاد کرو تاکہ تم کامیاب۔ نعمت میں اور نعمت دینے والے میں فرق ہے نہیں، اللہ اکبر، بے حساب فرق ہے۔ ان سے کہتا ہے نعمتوں کو یاد کرو، ہم سے فرماتا ہے مجھے یاد کرو۔ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، سورہ احزاب میں فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا وسبحوہ بکرۃ وأصیلا۔ ہم سے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ کب خطاب فرمایا وہ دیکھنا ہے، کب فرمایا؟ سارے قرآن میں یہ خطاب کب شروع کیا ہے؟ یہیں سے شروع ہوا۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 152، یہ 150 پر 2۔ اس آیت سے پہلے ہم سے بھی یہ خطاب نہیں۔ بھائی سورہ بقرہ کی آیت نمبر 52 نہیں، 152، تو اس سے پہلے کتنی آیتیں ہیں؟ 151۔ یہ 150 پر ایک آیتیں ہیں نا، ان میں ہم سے بھی یہ خطاب نہیں۔
یہاں یہ ہم سے خطاب شروع ہوا، اس کے بعد کئی جگہ ہم سے اللہ نے ذکر کرنے کا حکم دیا، ایسا خطاب کیا۔ تو یہاں کیا ثابت کرتا ہے اللہ تعالیٰ تم سے بھی یہ خطاب کیوں ہے؟ اس آیت سے پہلے والی آیت میں رسول کے آنے کا ذکر ہے، میلاد والا آیا ہے، اب تم سے ہم یوں بات کرتے ہیں، یعنی حضور کی نسبت کے صدقے میں اللہ تعالیٰ ہم سے بات کرتا ہے، ورنہ ہم اس خطاب کے لائق نہیں۔ ہم ہیں، ہم نبی نہیں ہیں، ہم رسول نہیں ہیں، ہم فرشتہ نہیں ہیں، ہم صحابی نہیں ہیں، ہم تابعی نہیں ہیں، اس کے باوجود ایسا بڑا خطاب ہم سے ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ نسبت مصطفیٰ رکھتے ہیں، ہم محمد مصطفیٰ والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ کے پاس نسبتوں کا بڑا مقام ہے۔ جب تک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے کا ذکر نہیں کیا، ہم سے یوں بات کیا ہی نہیں۔ جب حضور کے آنے کا ذکر کیا، فوراً فرماتا ہے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ۔ سارے قرآن میں تم مجھے یاد کرو، اللہ کو یاد کرو، اللہ کو زیادہ یاد کرو، یہ کئی جگہ ہے۔ تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا، یہ ایک ہی جگہ ہے، وہ یہی ہے اور کہیں بھی نہیں۔ میلاد مصطفیٰ کے ساتھ جو بولا وہ ایسی بات بولا، تم مجھے یاد کرو کامیاب ہو جاؤ گے، یاد کرو تو جنت ملے گی، یاد کرو تو ثواب ملے گا۔ یہاں بولتا ہے تم مجھے یاد کرو، میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کب بولا؟ میلاد مصطفیٰ کے ذکر کے بعد بولا۔ سمجھو میلاد کا کیا مقام ہے۔ ایک ہی نہج کی آیتیں کئی بار دہرائی گئی ہیں بے حساب مصلحتوں کی بنیاد پر، جیسا کہ اللہ کو زیادہ یاد کرو، تسبیح کرو زیادہ زیادہ۔ یہ اللہ تعالیٰ نے کئی بار اس طرح بیان فرمایا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ کہیں بھی نہیں بولا، ایک ہی جگہ بولا۔ وہ کب بولا؟ جب اس سے پہلے جو بولا کیا، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا، جیسا کہ ہم نے تم میں ایک رسول کو بھیجا ہے، وہ تم پر تلاوت کرتے ہیں ہماری آیتوں کی اور تمہارا تزکیہ کرتے ہیں، تمہیں تعلیم کتاب اور تعلیم حکمت فرماتے ہیں، اور تم جو بھی نہیں جانتے وہ سب سکھاتے ہیں۔ حضور کے احسانات کو بیان کرتا ہے، اور حضور اللہ کا احسان ہے، یعنی میرے احسان کے احسانات دیکھو۔ اللہ کے احسان کا نام محمد مصطفیٰ، اس احسان کا نام تلاوت قرآن، اس احسان کے احسان کا نام تزکیہ، اس احسان کے احسان کا نام تعلیم کتاب، اس احسان کے احسان کا نام تعلیم حکمت، اس احسان کے احسان کا نام تعلیم کل شیء، ہر شے کی تعلیم۔ احسان کا احسان نے پہلے فرمایا وہ رسول خود سے نہیں، ہم نے بھیجا، سے مراد کیا؟ ہمارا احسان ہے، رسول کا آنا ہمارا احسان، اور تلاوت تعلیم تزکیہ یہ رسول کا احسان، یعنی میرے احسان کا یہ احسان ہے۔ میلاد کا ذکر کیا، تب بولا فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، وَاشْكُرُوا لِي، اور میرا شکر کرو۔ پہلے ذکر، بعد کیا ہے؟ شکر۔ علماء تفسیر فرماتے ہیں پہلے ذکر بعد شکر۔ کیوں؟ ذکر میں بندہ ذات میں مشغول ہوتا ہے، شکر میں بندہ نعمت میں مشغول ہوتا ہے، اس لیے ذکر کے بعد شکر ہے۔ مگر مشغول تو ہونا ہے، ذات میں بھی مشغول ہونا ہے، نعمت میں بھی مشغول ہونا ہے، دونوں کا آرڈر ہے۔ ذکر کرو یعنی میری ذات میں مشغول ہو جاؤ، شکر کرو میری نعمت میں مشغول ہو جاؤ، یعنی میری نعمت کا ذکر کرو، میری نعمت کا بیان کرو، میری نعمت کا چرچا کرو، یہ بھی کرو وہ بھی کرو۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونَ، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ غوث اعظم نے اس پر عمل کیا۔ اب ہم سب ان کو یاد کرتے ہیں، اللہ فرماتا تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ ہم نہیں یاد کرتے ہیں حقیقت میں، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا۔ یہ سب صورتیں ہیں، یہ سب ذریعے ہیں، وسائل ہیں، وسائل ہیں، حقیقت میں وہ اسی کا وعدہ پورا ہو رہا ہے۔ کیا یہ چرچا ہو رہا ہے غوث پاک کا، کیا یہ تشہیر ہو رہی خواجہ اجمیری کی، کیا ذکر ہے بزرگان دین کا۔ فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ تھا، اس وعدے کے پورا ہونے کا ذریعہ اہل سنت والجماعت بن رہے ہیں۔ جیسا کہ اللہ کا وعدہ ہے پیٹ بھرنا، کسی کا پیٹ بھرنا کس کا وعدہ ہے؟ بھوک مٹانا کس کا وعدہ ہے؟ اللہ کا وعدہ ہے۔
حافظ صاحب جا کر اسے ناشتہ کرا دیے، اس بندے کا پیٹ بھر گیا، تو اللہ کے وعدے کے پورے ہونے کا وسیلہ حافظ صاحب کو بنایا اللہ نے۔ اللہ کا وعدہ پورا ہوا، ذریعہ حافظ صاحب بنے، کیونکہ اللہ کا وعدہ تھا میں تیری بھوک مٹاؤں گا، میں تجھے رزق دوں گا۔ اللہ نے وعدہ کیا رزق دینے کا اور ان کے ذریعے ملا تو یہ ذریعہ بنے۔ اللہ کے وعدے کے پورا ہونے کا ذریعہ اللہ نے ان کو بنایا۔ اللہ نے وعدہ کیا اپنے پیاروں سے کہ تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، اب دیکھتے ہیں ہم انہیں یاد کر رہے ہیں، تو اللہ کے وعدے کا ذریعہ ہم بن رہے ہیں۔ اللہ کا جو وعدہ تھا میں یاد کروں گا، اس کا ذریعہ اللہ تعالی ہمیں بنا رہا ہے۔ کیا کرم ہے دیکھیے، جیسا کہ ان کا پیٹ بھرنا یہ اللہ کی ذمہ داری تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے دیا تو ان کا احسان ہوا نا، ان پر اللہ کا احسان ہوا۔ یہ خود اللہ کے محتاج ہیں، اللہ نے ان کو ایک محتاج بندے کا کہ رزق کا ذریعہ بنا دیا، تو یہ ان پر اللہ کا احسان ہوا نا۔ اسی طرح ہم اللہ والوں کو یاد کرتے ہیں تو یہ اللہ کا وعدہ تھا تم یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا، تو ہمارے بغیر بھی وہ یاد کرتا ہے اور ہمارے ذریعے بھی وہ اپنا یہ وعدہ پورا کر رہا ہے۔ تو یہ اللہ کا یہ احسان ہے ہم پر کہ اس کے وعدے کے پورا کرنے کے لیے ہمیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے، اس کے وعدے کے پورا کرنے کے لیے بدعقیدہ لوگوں کو چنا نہیں، ہمیں چن لیا اللہ تعالیٰ نے۔ غوث نے اللہ کو یاد کیا، غوث کو اللہ یاد کرنے کا وعدہ کیا، اور ہم کہتے ہیں یا غوث یا غوث یا غوث یا غوث، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دیکھو میرے وعدے کے پورا ہونے کا ذریعہ یہ بن گئے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون، تم مجھے یاد کرو تو میں تمہیں یاد کروں گا اور تم میرا شکر کرو۔ ذکر کے ساتھ شکر یہ بتا رہا ہے، شکر کب کیا جاتا؟ نعمت ملے تو شکر، تو بتا رہا ہے میرا ذکر نعمت ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ محمد، یہ خود نعمت ہے۔ ہزاروں ہیں جنہیں یہ نعمت ملی نہیں، سبحان اللہ کہنے کی نعمت ملی نہیں، الحمدللہ کے تلفظ کی نعمت ملی نہیں، لا الہ الا اللہ کہنے کی قسمت نہیں ہے کروڑوں کی۔ تم غریبوں کو ہم نے چن لیا، اللہ یاد آیا تو سمجھنا اللہ کا کرم ہو گیا، اللہ یاد آیا تو سمجھنا اللہ مجھے بہت چاہتا ہے، اللہ آپ کو یاد آتا ہے قربان ہو جانا، مولا کہاں میرا دل، کہاں تیرا ذکر، مولا تیرا ذکر میرے قلب میں تجلی کر رہا ہے، تیری یاد آ رہی ہے، تو اللہ ساتھ فرماتا کیا کرو؟ واشکروا لی، میرا شکر کرو۔ تم غافلوں کو میں نے مجھے یاد کرنے والا بنا دیا۔ کتنے ہیں بھائی میرے پاس زبان ہے میں اللہ کو یاد کرتا ہوں، کتنے ہیں جن کے پاس زبانیں ہیں یاد نہیں کرتے، کتنے ہیں ان کے پاس عقل ہے اللہ کو یاد نہیں کرتے، کتنے ہیں ان کے پاس قوت ہے اللہ کو یاد نہیں ہے، اور ہم ہیں کہ ہمارے پاس زبان ہے اللہ کو یاد کر رہے ہیں۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی، ساتھ ہی لگایا شکر کرو، مجھے یاد کرو اور شکر کرو۔ یہ ذکر اور شکر کرنے کا حکم کب دیا؟ محمد مصطفیٰ گئے ہیں۔ محمد مصطفیٰ سے پہلے جتنے آئے ہیں انبیاء وہ اللہ کی سنانے والے، ان پر کروڑوں سلام ہیں، اور یہ نبی جو ہیں یہ اللہ کی سنانے والے، اللہ کو دکھانے والے۔ سنانے اور دکھانے والا آ گیا، اب فرماتا ہے ایسی نعمت تمہارے پاس آ گئی مجھے یاد کرو، اب غافل نہیں رہنا۔ فاذکرونی اذکرکم، جلوہ دکھانے والا آ گیا ہے، مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا، واشکروا لی ولا تکفرون، تم میرا شکر کرو میری ناشکری مت کرو۔ اس آیت کی شرح ہے وہ حدیث جو سنن نبی داؤد میں کئی کتابوں میں ہے، حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھ میں ان کا ہاتھ لیتے ہیں، معاذ بن جبل کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ میں لے کر فرماتا ہے معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ محبت کا اظہار بھی سنت ہے، محبت کا اظہار کرنا بھی سنت ہے۔ ہاتھ میں ہاتھ لے کر حضور فرماتے ہیں میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ سن کر معاذ بن جبل نے عرض کیا یا رسول اللہ میں بھی آپ سے محبت کرتا ہوں۔ سرکار نے فرمایا معاذ میں تم سے محبت کرتا ہوں۔ یہ ثابت کر رہے ہیں، اعلان فرما رہے ہیں کہ میرا یہ محبوب ہے۔ معاذ بن جبل کون ہے؟ محبوب خدا کا محبوب ہے، اللہ کے پیارے کا پیارا ہے،
اب جو بھی دیا جائے گا سمجھ لینا وہ بہت بڑا تحفہ ہوگا. میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، میں تمہیں چاہتا ہوں، یہ فرمانے کے بعد اے معاذ میں تمہیں ایک دعا سکھاتا ہوں جو ہر نماز کے بعد تمہیں کرنی ہے. تو سرکار یہاں دو چیزیں لازم کر رہے ہیں، دعا کو بھی اور نماز کو بھی. اس میں ہمارے لیے تاکید ہے، مرید کو وظیفہ دے تو کیا بولنا؟ ہر نماز کے بعد پڑھو. تو بے نمازی بھی نمازی ہو جاتا. پیٹ میں درد ہے، یہ وظیفہ پڑھو ہر نماز کے بعد. کیا بولنا؟ ہر نماز کے بعد پڑھو. درد دور ہو جاتا. بے نمازی پن جو چھوٹا ہے بہت بڑا درد دور ہو گیا نا. آیا کوئی بھائی پریشانی ہے پیر صاحب پریشانی ہے، یہ دعا پڑھو ہر نماز کے بعد. کیا بولنا؟ یہ عادت کریں، سب کریں گے نا. انشاءاللہ تمہارا ہر وظیفہ مقبول ہو جائے گا، ہر دعا میں تاثیر آ جائے گی. کیا ہے؟ قرضداری ہے، یہ دعا کرو ہر نماز کے بعد. وظیفہ دینا جو مسنون وظیفہ ہے، جو معتبر وظیفہ ہے، جو وظیفہ ہے وہ دینا، اور دے کر ساتھ کیا بولنا؟ یہ وظیفہ ہر نماز کے بعد. اب کیا ہوتا، وہ بے نمازی بھی رہے تو وہ نمازی ہو جاتا. اللہ تعالی ہمیں ایسا پیر بنائے. سرکار فرماتے ہیں معاذ ہر نماز کے بعد یہ دعا کرنا. کیا دعا کرنا؟ اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تو میرا ساتھ دے تیرا ذکر کرنے میں. اس سے معلوم ہوا کہ ذکر خدا کرنا یہ معمولی بات نہیں ہے. ذکر خدا ہر ایک نہیں کر سکتا. نہیں بھائی وہ کر رہے ہیں نا، ہم دیکھیں ایک ہاتھ سے بات کرتے ہیں، ایک ہاتھ سے تسبیح لے کر پھرتے ہیں، ایسا کرتے ہیں، انڈے بھی بیچتے ہیں، تسبیح بھی لے کر پھرتے ہیں، ادھر ایک تسبیح ادھر ایک تسبیح. تسبیح ہے، ذکر ہونا ضروری نہیں. اور بہت سے ہیں جن کے ہاتھ میں تسبیح نہیں، ذکر چھوٹتا ہی نہیں ان سے. میرے اللہ کی قسم کہ اتنے لوگ ہیں ہاتھ میں کبھی تسبیح میں نے دیکھا نہیں، مگر ذکر چھوڑا ہی نہیں انہیں. یاد رکھو صوفی کی زندگی ہی ذکر الہی ہے. وہ اسی مستی میں رہتا ہے. جب ذکر کی قلت ہوتی ہے، ذکر کم ہوتا ہے، تڑپ جاتا ہے صوفی. ذکر کم ہو، آپ پریشان نہیں ہوتے تو آپ صوفی نہیں، آپ مرید نہیں. ذکر بڑھتا جا رہا ہے، آپ مست ہیں، سمجھنا آپ صوفی ہیں. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک. اے اللہ تو میری مدد فرما. مولا میں تیرا ذکر کر نہیں سکتا تیری مدد کے بغیر. اللہم اعنی علی ذکرک. اے اللہ تو میری مدد فرما تیرا ذکر کرنے میں، تیرے ذکر پر تو میری مدد فرما. و شکرک، اور تیرے شکر میں. شکر بھی کوئی بھی کر نہیں سکتا اللہ کی مدد کے بغیر. اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک. تیرے اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و عبادتک، تیری عبادت پر مدد فرما نہیں فرمایا. حسن عبادت، یہ کیا حسن عبادت؟ جو مجھے سمجھ میں آیا قرآن و حدیث کی روشنی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. عبادت جو ہم سب کرتے ہیں وہ عبادت. حسن عبادت وہ ہے جو محسنین کرتے ہیں. پیر عامر جو کرتے ہیں وہ حسن عبادت. پیر نوری جو کرتے ہیں وہ حسن عبادت. پیر غوثی جو کرتے ہیں وہ حسن عبادت. صوفیہ کرام جو کرتے ہیں وہ حسن عبادت. بولے کیا ہے عبادت اور حسن عبادت؟ عبادت میں ہم جو کرتے ہیں وہ عبادت ہے، حسن عبادت نہیں ہے. ہم جو کرتے ہیں عبادت ہے. عبادت میں خدا معبود رہتا ہے. عبادت میں معبود رہتا ہے، یعنی وہ پوجا جاتا ہے. اور حسن عبادت میں معبود مشہود ہو جاتا ہے. عبادت ہو خدا نظر نہ آئے وہ عبادت ہے. عبادت ہو خدا نظر آئے قلب کی نگاہوں کو، وہ حسن عبادت ہے. بولے آپ نے یہ بات کہاں سے نکال لی؟ حدیث سے. یہاں حسن کا لفظ ہے، اور وہاں دیکھیے آپ جبرائیل علیہ السلام حضور سے پوچھتے ایمان کیا ہے، تو سرکار نے فرمایا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ. پھر حضرت جبرائیل عرض کرتے ہیں کہ اسلام کیا ہے؟ ان تشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ وتقیم الصلاۃ وتؤتی الزکاۃ وتصوم رمضان وتحج البیت ان استطعت الیہ سبیلا. نماز قائم کرو، رمضان کے روزے رکھو، زکوٰۃ دو، حج کرو، کلمہ پڑھو، یہ اسلام ہے. مل احسان
حسن اور احسان کا مادہ ایک ہی ہے. حسن میں بھی ہے سین نون ہے, احسان میں بھی ہے سین نون ہے. تو مل احسان, احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ تو حضور نے یہ نہیں فرمایا لوگوں کی مدد کرنا, لوگوں کا بھلا چاہنا, یہ بھی احسان ہے, یہ چھوٹے درجے کا احسان ہے. احسان کیا ہے یا رسول اللہ؟ ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک. ایک کہ تو بندگی کرے اللہ کی گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے, گویا کہ تو اسے دیکھتا ہے, گویا کہ ہی دیکھتا ہے, حقیقت میں تو دیکھتا نہیں ہے, گویا کہ تو دیکھتا ہے. ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ, بندگی کرے گویا کہ تو اللہ کو دیکھتا ہے. تو نہیں دیکھتا ہے تو وہ تجھے دیکھتا ہے, تو نہیں دیکھتا ہے تو یہ یقین رکھ وہ تجھے دیکھتا ہے. بہرحال دیکھنے دکھانے کی بحث ہو رہی ہے احسان کے سوال پر, اور یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں حسن عبادت پر مدد کر. یعنی تعلیم ہو رہی ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے, اے اللہ تو ہمیں ذکر عطا فرما, شکر عطا فرما, اور تیرا شہود عطا فرما, ایسی عبادت عطا فرما کہ میں تیرا مشاہدہ کرتا رہوں, میرے دل کی نگاہوں سے میں تجھے دیکھتا رہوں. فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. تو تم میرا شکر کرو, اللہ کا حکم ہے. شکر کس پر کیا جاتا ہے؟ نعمتوں پر شکر ہوتا ہے. ایک ہے شکر اور ایک ہے حمد. حمد میں بھی بندہ اللہ کی تعریف کرتا ہے, شکر میں بھی اللہ کی تعریف کرتا ہے. حمد اور شکر میں فرق ہے. الحمدللہ والشکر للہ, دونوں میں فرق ہے. حمد کیا ہے؟ کچھ ملے یا نہ ملے تو ہے بھلا, یہ ہے حمد. تو مجھے کچھ دے یا نہ دے تو ہے تعریف کے لائق, یہ الحمدللہ. کچھ ملے تو جو تعریف ہوتی ہے وہ ہے شکر. میرا اللہ ہے تعریف کے لائق, یہ ہے تعریف الحمدللہ. اس نے حیات دی, اب یہ تعریف جو ہے شکر. یہ الحمدللہ کیا ہے؟ شکر. اس نے عزت دی الحمدللہ, یہ الحمدللہ میں کیا ہے؟ شکر. اللہ تعالی منزہ ہے, اللہ غنی ہے, اللہ احد ہے, اللہ صمد ہے, اللہ بے پرواہ ہے, اللہ سبوح ہے, قدوس ہے, یہ ہے حمد. اللہ کریم ہے, اللہ رزاق ہے, اللہ مجھے عطا فرماتا ہے, اللہ میری بگڑی بناتا ہے, یہ حمد ہے. شکر کچھ ملے یا نہ ملے یجمان کی تعریف کرنا, یہ ہے حمد. کچھ ملے تو جو تعریف ہوتی ہے وہ ہے شکر. اب یہاں شکر کس پر ہوتا ہے؟ نعمتوں پر. نعمتیں کتنی ہیں؟ بے حساب نعمتیں, ہر ایک نعمت میں بے حساب نعمتیں. ہم ایک ہیں, نعمتیں بے حساب ہیں, اور شکر کا حکم ہے. تو اب ایک ایک نعمت کا ذکر کر کر کے شکر کریں گے. یہ دودھ, اس کی مٹھاس, اس کی قوت, اس میں جو فائدہ بخشنے کی صفت ہے افادت, یہ پانی, اس کا مزہ, یہ پھول, یہ ایک ایک چیز کا ذکر کر کے آپ کس طرح شکر کریں گے؟ بہت بہت مشکل, بلکہ محال کی طرح ہے. اور اللہ تعالیٰ فرماتا یرید اللہ بکم اليسر, اللہ تم سے آسانی کو پسند کرتا ہے. تو آسان طریقہ کیا ہے کہ حضور فرماتے خیر دینکم ایسرہ, تمہارے دین میں سب سے بہترین دین وہ ہے جو زیادہ آسان ہے. آسان کیا ہے؟ ساری نعمتیں کس نعمت سے ہیں یہ دیکھ لینا, ایزی ہو گیا. تو ساری نعمتیں ایک نعمت سے ہیں. وہ کیا نعمت ہے؟ عالمین میں نعمتیں بھری ہوئی ہیں, مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے. اب وہ بہت بڑی نعمت ہے, ایسی نعمت کہ اللہ کی ہر نعمت اس نعمت کے اندر ہے. اب اس نعمت کے آنے پر شکر کرنا یہ ساری نعمتوں پر شکر کرنے کے مترادف ہے. تو اس لیے آج کا عنوان ہے ہمارا شکر نعمت عظمیٰ, سب سے بڑی نعمت کا شکر کرو تو ساری نعمتوں کا شکر کرنے کے مترادف ہے. بہت بڑا کام ہوا, بہت آسانی سے ہو گیا. اس لیے حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ
یہ امام ابو داؤد کے ہم اثر ہیں، معاصر ہیں۔ امام نووی جب بھی ان کا ذکر کرتے ہیں السید الجلیل، بزرگ سردار یہ کہتے ہیں۔ حضرت ابو داؤد بخاری مسلم کے بعد ان کا درجہ ہے نا۔ امام ابو داؤد بیٹھے ہیں اپنے شاگردوں کے ساتھ، ابو داؤد شریف پڑھتے نہیں، وہ لکھنے والے امام ابو داؤد سلیمان بن اشعث بن اسحاق۔ مجلس میں سرکار بیٹھے ہوئے ہیں، امام ابو داؤد، خلق ابو داؤد فی الدنیا للحدیث وفی الآخرۃ للجنہ۔ محدثین فرماتے ہیں ابو داؤد دنیا میں پیدا ہوئے حدیث کے واسطے، آخرت میں جنت کے واسطے۔ اولین لابی داؤد الحدیث کما اولین لداؤد الحدید۔ داؤد علیہ السلام کے لیے لوہے کو نرم کر دیا اللہ، ابو داؤد کے لیے حدیث کو سمجھنا سمجھانا نرم کر دیا اللہ۔ یہ امام ابو داؤد بیٹھے ہوئے ہیں، سرکار ہمارے مولا بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایسے میں ایک صاحب آ کر کہتے ہیں کہ سرکار یہ سہل بن عبداللہ تستری صوفی، یہ صوفی ہیں، یہ آ رہے ہیں آپ کے پاس ملنے کے لیے۔ ما جا ابھی، کیوں آ رہے ہیں وہ؟ یعنی ان کا ڈپارٹمنٹ الگ ہے نا، اختلاف نہیں ہے، ڈپارٹمنٹ الگ ہے، ہوتا نہیں، ایک آفس کے الگ الگ شعبے۔ راز کو فاش کرنے والے، ہم راز کو راز رکھنے والے یہاں کیوں آ رہے ہیں؟ راز کو فاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ میں بولتا ہوں کیوں آ رہے ہیں؟ یہ ایک راز کو فاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ ہم دونوں میں لڑائی نہیں ہے، یہ راز فاش کرنے کے لیے آ رہے ہیں۔ تو لوگوں نے کہا آئے ہیں، وہ کیوں آئے ہم کو معلوم نہیں، آپ کی ملاقات کے لیے آئے ہوں گے، آنے دو، آتے ہیں۔ دو سمندر جمع ہو رہے ہیں، علم ظاہر علم باطن جمع ہو رہے ہیں، سبحان اللہ، عینیت مال غیریت، غیریت مال عینیت، یہ ہو رہا ہے، دونوں آ رہے ہیں۔ آ کر بولتے ہیں یا ابا داؤد، اے ابو داؤد، صوفی صاحب آ کر فرماتے ہیں میں تمہیں قسم دیتا ہوں میں جو بولوں گا وہ کرو گے، اگر ممکن ہے تو کرنا۔ تو امام ابو داؤد فرماتے ہیں ہو سکے تو میں کروں گا، یعنی اگر وہ بات بولیں آپ جو مجھ سے ہو سکے۔ تو حضرت سہل بن عبداللہ تستری فرماتے ہیں اخرج لی لسانک الذی حدثت به حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اقبلہ۔ اے ابو داؤد میرے واسطے تمہاری وہ زبان باہر نکالو جس زبان سے رسول اللہ کی حدیث سناتے رہتے ہو، میں اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ یہ معتبر کتابوں میں ہے، سب لوگ مانتے ہیں، ویسی کتابوں میں ہے، سیر اعلام النبلاء میں ہے، تذکرۃ الحفاظ میں ہے، تہذیب التہذیب میں ہے، تہذیب الکمال میں ہے۔ تم میرے لیے تمہاری وہ زبان باہر نکالو جس زبان سے تم رسول اللہ کی حدیث سناتے ہو، میں اس زبان کو بوسہ دینا چاہتا ہوں۔ تو یہ سن کر امام ابو داؤد ظاہر کے امام ہیں، آپ نے نہیں فرمایا یہ حدیث سے ثابت نہیں، ایسا نہیں کرنا چاہیے، ظاہر اور باطن دونوں جمع ہو رہے ہیں۔ یہ سن کر امام ابو داؤد اپنی زبان باہر نکالتے ہیں۔ ہزاروں لاکھوں حدیثوں کے حافظ سہل بن عبداللہ تستری آگے بڑھ کر ان کی زبان کو بوسہ دیتے ہیں اور واپس چلے جاتے ہیں، بیٹھتے نہیں مجلس میں۔ سوچئے ذرا، بیٹھتے بھی نہیں اور بوسہ دیے بغیر رہتے بھی نہیں، بیٹھتے نہیں بوسہ دیے بغیر رہتے نہیں، اور یہ ان کی بات کو مانے بغیر رہتے نہیں۔ تو معلوم ہوا ظاہر باطن میں ٹکراؤ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق دے۔ تو وہ سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر کرتے ہیں، امام قاضی ایاز شفا شریف میں روایت لاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، آیت ہے نا سورہ نحل میں آیت ہے، سورہ ابراہیم میں آیت ہے، دو جگہ اس طرح کی آیت ہے، وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ قرآن میں دو جگہ اس طرح اللہ تعالیٰ وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، سورہ ابراہیم میں إِنَّ الْإِنسَانَ لَظَلُومٌ كَفَّارٌ، سورہ نحل میں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا إِنَّ اللَّهَ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ اگر تم اللہ کی نعمت کو کاؤنٹ کرنا چاہو تو کاؤنٹ نہیں کر سکتے، تو یہاں اللہ کی نعمتوں کو تم گننا چاہو تو گن نہیں سکتے، نہیں فرماتا ہے اللہ کی نعمت کو۔ تو سہل بن عبداللہ تستری کہتے ہیں وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَةَ اللَّهِ أَيْ مُحَمَّدًا لَا تُحْصُوهَا، یعنی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقامات و مراتب و درجات کو تم گننا چاہو تو ہو نہیں سکتا۔ ایسی ذات کو اللہ تعالیٰ نے
تمہیں عطا کیا ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی تعریف، حضور پر اللہ کا کوئی شکر کرتا ہے، حضور کی نسبت پر شکر کرتا ہے، حضور کے آنے پر اللہ کا شکر کرتا ہے۔ اے اللہ تو نے محمد مصطفیٰ سے مجھے نسبت عطا کی، تو نے مجھے محمدی بنایا، تو نے مجھے محمد مصطفیٰ کا دیوانہ بنایا، میرے پاس بھی حضور ہدایت کے لیے تشریف لائے، حضور میرے بھی پیغمبر ہیں اور میں بھی حضور کا غلام ہوں، یہ شکر کرتا رہے گا تو حضور وہ نعمت ہے اللہ کی جس میں ہر نعمت ہے، تو ہوگا کیا، آسانی سے ہر نعمت پر شکر کرنے کا ثواب عطا ہوگا۔ اس لیے ہم 12 ربیع الاول میں سب سے بڑی نعمت کے تشریف لانے پر شکر کر کے گویا کہ ہر نعمت پر اللہ تعالیٰ کا شکر کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ دونوں جہاں میں ہمیں اس کے شاکر بندوں میں شامل رکھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔